السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام حاجی صاحبان جو اس وقت حج کی ادائیگی کے لیے حرمین شریف جا رہے ہیں، آپ سب کو زاہد حسین رحمانی کی طرف سے مبارکباد۔ آپ کو میں پہلے عمرے کا طریقہ سمجھا دوں، اس کے بعد میری دوسری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ حج کے بارے میں ساری چیزیں بتاؤں گا میں آپ کو۔ پہلے آپ نے ایئرپورٹ پہ آنا ہے، ایئرپورٹ پہ آنے کے بعد آپ نے بورڈنگ کرانی ہے۔ بورڈنگ کرانے کے بعد آپ جب جہاز میں بیٹھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی فلائٹ اگر وایا ہے تو پھر آپ اس جگہ پہ، چاہے وہ دبئی سے ہو چاہے قطر سے ہو، کسی بھی ہے اس جگہ پہ پہنچیں۔ اس جگہ سے جب آپ جدہ کے لیے روانہ ہوں تو آپ وہاں سے نیت کریں۔ احرام اگر آپ یہیں سے باندھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ احرام ایک صرف کپڑے ہیں آپ کے۔ جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ کے احرام ایک کپڑے، نیت کے بعد احرام پھر احرام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ تو آپ جو ہیں جس جگہ پہ پہنچیں، اگر آپ کی ڈائریکٹ فلائٹ ہے تو پھر آپ کوشش کریں کہ جہاز میں بیٹھیں، کھانے وغیرہ سے فارغ ہو جائیں، اس کے بعد آپ نیت کر لیں۔ کیونکہ لوگ جو ہے وہ میقات کا انتظار کرتے ہیں۔ میقات کا جب انتظار کرتے ہیں لوگ اس وقت اتنی ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں اور میقات نکل جاتی ہے اور پھر ان کے بعد دم ہو جاتا ہے۔ تو لوگ پھر اس چیز کو نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آئے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دم ہوتا ہے، یہ کسی عالم و مفتی کی طرف سے دم نہیں ہوتا۔ تو آپ تو پہلے تو یہ سوچیں کہ آپ نے جب سفر پہ نکلے ہیں تو آپ نے احرام باندھنے کے بعد احرام کے نفل پڑھیں۔ احرام کے نفل پڑھنے کے بعد آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ جدہ ایئرپورٹ پہ جب پہنچیں گے تو جدہ ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد پھر آپ وہاں سے لبیک، یعنی کہ لبیک جو ہے وہ حاجی کا نعرہ ہے، لبیک آپ نے شروع کرنی ہے۔ جب آپ نیت کر لیں گے تو لبیک پڑھتے رہیں آپ ہوٹل تک، ہوٹل پہ اپنا سامان رکھیں۔ اس کے بعد پھر عمرے کی ادائیگی کے لیے حرم شریف جائیں گے۔ حرم شریف جب جائیں گے تو جب حرم میں پہنچیں گے تو جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت و اعتکاف للہ تعالی۔ اعتکاف کی نیت اس لیے کہ آپ جتنی دیر وہاں پہ رہیں گے، جتنی دیر عمرے کی ادائیگی کریں گے، اتنی دیر آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اس پہ آپ نے زمزم پئیں گے، کچھ دیر آرام کریں گے، وہ ساری چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے جب حرم میں پہنچے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا۔ خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس وقت جو ہے دعا آپ کی جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو اس وقت قبولیت والی جگہ ہے۔ آپ جب خانہ کعبہ کو دیکھیں تو خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ پہلے پڑھیں گے 3 دفعہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 3 دفعہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا کرنی ہے۔ آپ نے اپنے لیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے جو آپ کے لوائقین اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے ہیں ان کے لیے، آپ کی عمرے کی ادائیگی آسان ہو جائے اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ دعا کرنے کے بعد پھر آپ مطاف میں آئیں گے۔ جب مطاف میں آئیں گے تو مطاف میں آنے کے بعد آپ نے رکن یمنی اور حجر اسود، اس کے آپ حجر اسود سے تھوڑا سا پیچھے آپ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ آپ نے طواف کی نیت کرنی ہے۔ طواف کی نیت آپ نے کیا کرنی ہے، یعنی کہ جب آپ عمرے کی نیت کری پہلے آپ نے، پھر اب طواف کی نیت کریں۔ طواف کی نیت، یا اللہ پاک میں تیرے محترم کر کے 7 چکر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس 7 چکر کے طواف کو تو میرے لیے آسان فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ آپ نے نیت کری۔ نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے حجر اسود کی طرف آ گئے۔ حجر اسود کی طرف آنے کے بعد آپ نے پہلا سلام شروع کیا، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر۔ آپ نے بالکل اس طرح سلام کرنا ہے، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چومنا ہے۔ آپ کو وہی ثواب ملے گا جو آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا جس طرح۔ تو کیونکہ لوگ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ لوگ چاہے لیڈیز ہوں یا جینٹس ہوں، ان کو اگر حرم خالی ملتا ہے تو وہ سیدھے احرام کی حالت میں ہوتے ہیں اور خانہ کعبہ کی طرف چلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے غلاف سے چپٹ جاتے ہیں۔ آپ عمرے کی ادائیگی میں ہیں، اس وقت آپ کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں، یعنی کہ وہاں پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، وہ جب خوشبو لگ جائے گی تو آپ کے بددم ہو جائے گا۔ تو اس لیے برائے مہربانی آپ لوگ پہلے عمرہ کریں۔ عمرہ کرنے کے بعد جب آپ حلق سے فارغ ہو جائیں، جب آپ دیکھ لیں میں نے ساری چیزیں کمپلیٹ کر لی ہیں، اس کے بعد آپ اگر کوئی چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں خانہ کعبہ کو یا مقام ابراہیم کو تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حلق کرانے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے عمرے کے چکر اسٹارٹ کرنا ہے۔ اسلام کرنے کے بعد آپ نے پہلے چکر میں جو چیز آپ کو، جو دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ آپ دعائیں پڑھیں۔ اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ نے سارے چکر مکمل کرنے کے بعد 7 چکر آپ نے ہر چکر میں رکن یمنی سے لے کے اور حجر اسود، رکن یمنی سے لے کے حجر اسود پر جب آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ آپ نے ہر چکر میں پڑھنا ہے۔
اور مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ 3 چکر میں، جو آپ نے کندھا خالی کیا تھا نا، کندھا خالی کرنے کے بعد 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے۔ رمل سے مطلب یہ کہ اگر رش نہیں ہے تو آپ نے ایک پہلوانوں کی طرح اکڑ کے چلنا ہے، اور اگر رش ہے تو پھر آپ نے نارمل حالت میں چلنا ہے۔ کم سے کم یہ 3 چکر جو ہے آپ نے وہ سنت ہے، وہ آپ نے اکڑ کے چلنا ہے، یعنی رمل کرنا ہے۔ اور اگر 3 چکر میں آپ نے کر لیا ہے تو چوتھا چکر پھر آپ نے بالکل نارمل، اور لیڈیز جتنی بھی ہیں وہ اپنے نارمل حالت میں ہی اپنے سب جو طواف ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ اس کے بعد جب ہمارے 7 چکر ہو جائیں گے پھر ہم نے آ کے 8واں استلام کرنا ہے۔ 8واں استلام کرنے کے بعد پھر ہم نے مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے سے پہلے ہم نے سیدھا کندھا جو خالی کیا ہوا تھا، جو ہمارا کندھا خالی ہوا تھا جس کو ہم رمل کر رہے تھے، اب وہ ہم نے کندھے کو ڈھکنا ہے دوبارہ۔ ڈھکنے کے بعد پھر ہم نے مقام ابراہیم پہ یا جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے گا، رش ہوتا ہے، جہاں پہ بھی آپ کو جگہ مل جائے وہاں پہ آپ نے 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنا ہے۔ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا صحیح کا راستہ، اس جگہ پہ آپ جائیں گے۔ اس جگہ پہ جانے کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے۔ زمزم آپ جب پئیں گے تو زمزم پینے کے بعد اس کی دعا ہے کہ یا اللہ پاک اس زمزم کے صدقے میں میری اندرونی بیرونی تمام بیماریوں سے نجات دلائے، مکمل صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ یہ آپ نے دعا کرنی ہے وہاں پہ۔ دعا کرنے کے بعد آپ نے اسی راستے سے آپ دیکھیں کہ لوگ جا رہے ہوں گے صفا مروہ کی طرف۔ جب صفا مروہ کی پہاڑی پہ آپ چڑھیں، صفا مروہ کی پہاڑی پر چڑھنے کے بعد پھر آپ نے، کیونکہ صفا مروہ وہ حرم کی حدود سے باہر ہیں، تو آپ نے وہاں پہ جب آپ مروہ کی صفا کی طرف جب آپ جائیں گے تو آپ نے الٹا قدم اپنا نکال کے، آپ نے جس طرح مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہیں اسی طرح آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھنا ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ چڑھنے کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھنا ہے، اور صفا و مروہ کی پہاڑی سے آپ نے جو صفا و مروہ کی صحیح سٹارٹ جو کرنی ہے، آپ نے پہلے اپنا نواں اسلام وہاں پہ کرنا ہے۔ نواں اسلام آپ نے کیا، بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ نے اسی طرح ہاتھوں کو چوما، اور اس کے بعد آپ نے وہاں پہ دعا کری۔ دعا کرنے کے بعد پھر آپ نے وہاں پہ نیت کریں گے کہ یا اللہ پاک میں تیرے صفا و مروہ کے صحیح کے 7 چکر کا ارادہ کرتا ہوں، اس صفا و مروہ کے 7 چکر کو تو میرے لیے آسان فرما اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ آپ نے نیت کری، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ دعا پڑھتے ہوئے آپ جو ہے صفا سے اور مروہ کی طرف چلیں گے۔ جب صفا سے مروہ چلیں گے تو بیچ میں گرین لائٹ آئیں گی۔ جب بیچ میں گرین لائٹ آئیں گی تو گرین لائٹ پہ آپ نے جو ہے دعا مانگنی ہے، وہ بھی قبولیت والی جگہ ہے۔ آپ نے صفا سے مروہ 1 چکر ہے، لیکن صفا سے مروہ 1 چکر ہے، یہ نہ ہو کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا آئیں گے 1 چکر۔ بہت سارے حاجی جن کو نہیں پتہ ہوتا، جو یہاں سے تعلیم لے کے نہیں جاتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے کہ صرف صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر ہوگا، مروہ سے صفا آئیں گے 2 چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 3 چکر ہوگا، پھر مروہ سے صفا آئیں گے 4 چکر ہوگا، پھر صفا سے مروہ جائیں گے 5واں چکر، پھر صفا سے مروہ سے صفا آئیں گے 6واں چکر، اور پھر صفا سے مروہ جائیں گے 7واں چکر۔ جب آپ دیکھیں کہ میرے 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے، میرے طواف کے بھی 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے، میں نے جہاں جہاں نیتیں کرنی ہیں وہ نیتیں بھی میں نے کر لی ہیں، تو اب آپ کے جب مروہ پہ 7 چکر مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے، اور آپ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ باہر جب نکلیں گے، اور جب باہر اسی گیٹ سے، یعنی جس گیٹ سے آپ نکلے ہیں اور باب عزیز والے گیٹ سے جب باہر نکلیں گے تو آپ وہیں پر ہی حلق کی دکانیں ہیں، وہاں پہ آپ حلق کرائیں گے۔ آپ الحمدللہ جب حلق آپ کرا لیں، اور حلق کرانے سے پہلے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ میری ساری چیزیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، پھر اس کے بعد لیڈیز جتنی بھی ہیں وہ وہیں پر ہی اپنے سر کے چوتھا حصے کے بال نکالیں گی، انگلی کی پور پہ لپیٹیں گی اور وہ کاٹیں گی، اس لیے ان کا بھی آرام وہاں پہ مکمل ہو جائے گا، عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور مرد حضرات باہر جا کے حلق کروائیں گے، ان کا وہاں پہ عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس طرح آپ کی ساری چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر آپ اپنے ہوٹل جائیں، اپنے دوسرے کپڑے پہنیں، اس کے بعد آپ ہر نماز میں آئیں وہاں پر، اور اگر آپ کو طواف دوبارہ کرنا ہے تو پھر آپ مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ فرسٹ فلور پہ جا کے اپنے وہی جو کپڑے پہنے میں اس سے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمرے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عمرے کا جو پورا طریقہ تھا وہ آپ لوگوں نے سب سمجھ لیا ہوگا۔ اب نیکسٹ ویڈیو میری جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے عمرے کی جو احرام آپ نے باندھا اس کی جتنی پابندیاں ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ہوگی ویڈیو، آپ لوگ لازمی اس کو بھی دیکھیں۔